ساری زندگی یا بہت عرصہ کسی کا حق مارے رکھا اور آپ کو اس چیز کا ادراک ہوا کہ یہ مجھ سے زیادتی ہوگی، اس پہ توبہ ہے، یا اگر آپ نے ساری زندگی کسی کا حق دیا ہی نہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ توبہ کے اصولی طور پر جو شریعت میں اصول بیان کیے گئے ہیں، گناہ کی چونکہ دو کیٹیگریاں ہیں۔ جی ایک گناہ کا تعلق ہے حقوق اللہ کے ساتھ، جی اور ایک ہے حقوق العباد کے ساتھ۔ حقوق اللہ کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے، ان کی توبہ کے 3 سٹیپس ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنے گناہ پر نادم اور شرمسار ہو، اعتراف کرے ایک بال جرم کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ العزم علی اللہ یعود فی، ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ 3 سٹیپ ہو گئے، اس گناہ کے ساتھ متعلق ہیں جو حقوق اللہ سے ہے، یا انسان اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں میں لگائے رکھا۔ جس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، دوسروں کے حقوق سے ہے، تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک دوسرے معاف نہیں کریں گے۔ آپ لاکھ استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے کوئی رہیں، فائدہ نہیں۔ جب تک کہ آپ اس سے معافی نہیں یس، مانگے۔ جب تک وہ نہ معاف کرے، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے اس کو جب تک وہ نہ معاف کرے۔ تو اس کے لیے پھر یہاں 3 سٹیپس کے بعد چوتھا سٹیپ آئے گا کہ ان سے معافی مانگی جائے اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا جی کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، اب کہاں ڈھونڈے اس بندے کو جس کے پیسے کھائے تھے، یا جس کا جو بھی ہے وہ حق مارا تھا، اب کہاں ڈھونڈے؟ سر، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت چیزیں کلوز ہو چکی ہیں، ڈھونڈنے کو بندہ کیا چیز ڈھونڈ سکتا، ارادہ ہو بس۔ لیکن اس میں سچویشن کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا کہ اب یہاں پہ اس شخص کو انتقال ہو گیا، اس کے وارثین موجود ہیں، ان کو دے دو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ پتہ چل جائے کہ وہ جو فوت ہو چکا ہے اس کے ذمے قرض تھا، تو تم ان پیسوں سے اس کا قرض ادا کر دو۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر کہ سچویشن کیا ہے، لیکن اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگ لی جائے یا اس کا حق ادا نہ کر لیا جائے۔ ٹھیک۔